عزت ہے اور اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت دسمبر 27، 2007 کو واقع ہوئی، اور ناظرین جب 2008 میں فروری کے الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس وقت پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور تمام پروونشل اسمبلیز نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ کمیشن اس بھیانک فعل کا ارتکاب کرنے والوں، منصوبہ سازوں اور پیسہ فراہم کرنے والوں کی نشاندہی کرے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ لیکن اصل میں ہوا یہ کہ ایک مختلف مینڈیٹ یو این کی کمیشن کو دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حکومت یہ سمجھی اور تمام سیاسی قوتیں جو اس وقت تھیں وہ بھی یہ اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ یو این کمیشن کو اس طرح کا مینڈیٹ نہ دیا جائے جس کے تحت وہ پاکستان کے حساس اداروں میں زیادہ مداخلت کرے۔ اور پھر ناظرین مینڈیٹ یو این کی کمیشن کو کیا دیا گیا؟ وہ مینڈیٹ یو این کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنی ایک پریس ریلیز میں جاری کیا، اور مینڈیٹ میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ اس بات پر حکومت پاکستان اور یو این میں اتفاق ہوا ہے کہ بین الاقوامی کمیشن جو بنائی جائے گی اس کی نوعیت صرف حقائق تلاش کرنے والی ہوگی، یعنی کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہوگی، اور اس کا دائرہ کار ان حالات اور واقعات کی نشاندہی کرنا ہوگا جن میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہلاکت ہوئی، یعنی کہ ان سرکمسٹانسز کو ڈٹرمن کرے جس میں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، جس میں وہ شہید ہوئی۔ تو ناظرین اس مینڈیٹ کے تحت یو این نے اپنی ایک رپورٹ حکومت پاکستان کو اپریل 15 کو دی ہے۔ اب ہم یہ سوال اٹھائیں گے آج کے پروگرام میں کہ رپورٹ آنے کے بعد اب پاکستان کی پارلیمنٹ کا کیا رول بنتا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے اس ریزولوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ انہوں نے متفقہ طور پر پہلے پاس کی تھی کہ بیوی کے قاتلوں تک پہنچنا لازمی ہے۔ ناظرین اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹ میں لیڈر جو ہیں سینیٹر سید نیّر حسین بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ناظرین لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں کامل علی آغا، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل کیو کے، پارلیمنٹیرین ہیں، فون پر ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کریں گے ایم کیو ایم کے لیڈر سید حیدر عباس رضوی صاحب اور اے این پی کے انفارمیشن سیکرٹری سینیٹر زاہد خان صاحب۔ آپ سے شروع کرتے ہیں بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا جب یہ ایک کنسنسس ریزولوشن پاس ہوئی تو اس وقت سینٹیمنٹ کیا تھا، کیا چاہ رہی تھی پارلیمنٹ اور تمام جو اسمبلیز تھیں پاکستان کی؟ لیکن انفیکٹ جو انسیڈنٹ تھا سیلف پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اس کی ایک اپنی نوعیت تھی، اور ہائی پروفائل پرسنالٹی کا یہ اسیسینیشن ہوئی، تو پھر پارلیمنٹ نے یہ ریزولوشن کے ذریعے ایک مینڈیٹ دیا ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان، اور جو معاملہ ریفر ہوا یونائٹڈ نیشن کی سیکرٹری کو جنرل کو، اور ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہم چاہتے ہم یہ تھے کہ جو بھی انکوائری کنڈکٹ ہو دیٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آنی چاہیے، اور یہ ایکوزیشن کسی کے خلاف نہیں آنی چاہیے کہ یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میں نے سوال مختلف کیا تھا بخاری صاحب، میں نے یہ کہا تھا کہ جب پارلیمنٹ میں جو ریزولوشن آئی تھی جس میں بڑی کلیئرلی کہا گیا تھا کہ کمیشن اس جو فیل ہے اس کا ارتکاب کرنے والوں، منصوبہ سازوں اور مالی جو امداد فراہم کرنے والوں کی نشاندہی کرے۔ میں ریزولوشن کی بات کری ہوں جو پارلیمنٹ میں تھا، اس وقت جو آپ لوگوں کا سینٹیمنٹ تھا کیا تھا؟ کمیشن کا تو بعد میں مینڈیٹ بدلا گیا، I'm talking about جو ریزولوشن۔ obviously وہ بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں آ گئی تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس قسم کی ایلیگیشنز نہ آئے کہ اب کسی کو وکٹمائز کیا جائے گا یا گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہ ہو سکے۔ دیٹ واز دی آبجیکٹ، اور اس آبجیکٹ کے تحت ہماری یہ فیلنگ تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اور جو اصل کلپریٹس ہے جو ارسپیکٹو آف دی پوزیشن
what they were holding at that time یا subsequently ان پوزیشن سے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور انویسٹیگیٹ کیے کہ دے who are they responsible for this heinous crime. تو آبجیکٹ ہمارا اس وقت یہ تھا، اور اب جب رپورٹ بھی آئی ہے اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ irrespective of this کہ کوئی کس پوزیشن پہ تھا یا کس پہ نہیں تھا، اور اگر کرمینیٹنگ ایویڈنس اس کے خلاف آج انویسٹیگیشن اینڈ پروسیس ہے جو کمیشن نے بھی کہا ہے. تھوڑا سا ہم اسی پر رہنا چاہتے ہیں جھگڑا صاحب کہ اس وقت جو پارلیمنٹ نے اور آپ کی پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس کو، اس وقت آپ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ کہ بعد میں جو یو این کا مینڈیٹ تھا وہ مختلف تھا، جب آپ لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا تو ریزولوشن میں کے تحت آپ کیا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، مینلی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ ایک ہائی پروفائل لیڈر کا مرڈر ہوا تھا، اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ دس واز ناٹ دا فرسٹ مرڈر. پاسٹ میں بھی ہمارے ہائی پروفائل لیڈرز اسی طرح گئے ہیں اور اسی مقام پہ یہ واقعات ہوئے ہیں. لہٰذا دا انٹائر پارلیمنٹ واز یونانیمس آن ون تھنگ کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو وی ور کنسرنڈ کہ اب اس بار بھی یہ جو ایک اتنے ہائی پروفائل لیڈر، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لیڈرشپ تو بہت کم نظر آتی ہے، اینڈ شی واز ون آف دا لیڈرز جس پہ لوگ بھروسہ کرتے تھے. تو اس کا چلے جانا جو ہے یہ تمام پارلیمنٹری پارٹیز نے بھی یہ محسوس کیا، قوم نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس کا ضرور کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے، اور قوم چاہتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ قاتل کون ہے، اور ان دا پاسٹ جو ہوتا رہا ہے کیوں اس کا پتہ نہیں چلتا. وائی آر وی سو ہیلپ لیس کہ ہم اپنے لیڈرشپ کے جو قتل ہوتے رہتے ہیں ان کا کچھ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کامل علی آغا صاحب، آپ نے گفتگو سنی، وہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کی پارٹی نے یہاں نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی کلیئرلی یہی جو ریزولوشن ہے اس کو سپورٹ کیا. آپ لوگ کیا چاہتے تھے اس ریزولوشن کے تھرو؟ دیکھیں، جو ہماری پارٹی کی پوزیشن تھی ان پارٹیوں سے ذرا مختلف تھی، کیونکہ ہمیں آپ کو علم ہے کہ الیکشن کے دوران اور الیکشن سے پہلے قاتل لیگ ڈکلیئر کیا گیا تھا، جس کی بنا پہ ہم تو قطعی طور پہ کسی بھی صورت میں کسی تفتیش کے اندر، کسی انویسٹیگیشن